الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سانگز آف انوسینس کی چوتھی نظم دی شیفرڈ کو ڈسکس کریں گے۔ یہ پویم آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے، یعنی یہ سکھاتی ہے کہ ذمہ داریوں کو کیسے پورا کیا جاتا ہے۔ چھوٹی سی نظم ہے، سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ How sweet is the shepherd's sweet lot, from the morn to the evening he strays, he shall follow his sheep all the day, and his tongue shall be filled with praise۔ کہتا ہے ہاؤ سویٹ از دی شیفرڈ سویٹ لوڈ، کس قدر شیریں ہے گڈڑیے کی قسمت۔ فرام دی مارننگ ٹو دی ایوننگ ہی اسٹریز، صبح سے شام تک۔ اسٹرے کا لفظی مطلب اردو میں کریں تو بھٹکنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم بھٹکنا نہیں کریں گے کیونکہ وہ فالو کر رہا ہے اپنی شیپ کو، وہ وانڈرنگ کر رہا ہے ویلی میں۔ ہی شیل فالو ہز شیپ آل دی ڈے، وہ اپنی بھیڑوں کی سارا دن ان کو فالو کرتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اینڈ ہز ٹنگ شیل بی فلڈ ود پریز، اور اس کی جو زبان ہے وہ حمد و ثنا سے معمور رہتی ہے۔ یہ بہت ہی تھاٹ پرووکنگ پویم ہے اگر اس کو دھیان سے پڑھا جائے تو۔ پہلے تو کہتا ہے کہ شیفرڈ کی قسمت کتنی خوبصورت ہے کہ وہ سارا دن نیچر کے قریب رہتا ہے، اس وجہ سے بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ شیفرڈ کی قسمت کتنی خوبصورت ہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا سے معمور رہتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا سے بھری رہتی ہے۔ اور شیفرڈ کی قسمت کتنی خوبصورت ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو اخلاقی طور پہ چلانا جانتا ہے، یعنی وہ فالو کرتا ہے بھیڑوں کو، نہ کہ اپنی جو ول ہے یا اپنی جو اس کے پاس طاقت ہے اس سے زبردستی ان سے وہ کام کروا رہا ہے، زبردستی ان کو کسی رستے پر چلا رہا ہے۔ تو شیفرڈ کی قسمت کتنی خوبصورت ہے۔ فرام دی مارننگ ٹو ایوننگ ہی اسٹریز، ہی شیل فالو ہز شیپ آل دی ڈے، وہ اپنی بھیڑوں کا جو ہے پیچھا کرتا رہتا ہے، وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے سارا دن۔ اینڈ ہز ٹنگ شیل بی فلڈ ود پریز، اور اس کی جو زبان ہے وہ حمد و ثنا سے یا جو تعریف و ستائش ہے اس سے بھری رہتی ہے۔ فار ہی ہیئرز دی لیمب انوسینٹ کال، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ میمنے کی یا بھیڑ کی آواز سنتا ہے، معصوم آواز سنتا ہے۔ اینڈ ہی ہیئرز دی ایوز ٹینڈر رپلائی، اور وہ اس بھیڑ کی امی کی، یعنی کیا اسے کہیں گے، جو بھیڑ ہے اس کی وہ دلگداز اس کا جواب سنتا ہے۔ جب چھوٹا میمنہ پکارتا ہے تو اس کی جو ماں ہے اسے وہ دلگداز انداز میں رپلائی دیتی ہے۔ ہی از واچ فل وائل دے آر ان پیس، وہ نگہبان ہے، اسی وجہ سے جو بھیڑیں ہیں وہ امن میں ہیں۔ فار دے نو وین دی شیفرڈ از نی، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ان کا جو گڈڑیا ہے، جو ان کا مالک ہے، جو ان کا نگہبان ہے، وہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ چھوٹی سی بس یہیں تک یہ پویم تھی، 10 لائنوں کی پویم ہے، تو 10 کی نہیں 8 کی سوری یہ پویم ہے۔ تو اس کو دیکھیں کس قدر یہ پرلطف نظم ہے۔ بلیک نے کس قدر خوبصورتی سے میوچول رسپانسبلٹی کو دکھایا ہے۔ ایک طرف شیفرڈ ہے جو بھیڑوں کو ٹرسٹ کر رہا ہے بھیڑوں پہ، یعنی وہ ان پہ اپنی ول امپوز نہیں کر رہا، وہ انہیں وہ جہاں جاتی ہیں وہ جانے دے رہا ہے۔ تو ایک میوچل رسپانسبلٹی ہے، بھیڑوں کو پتہ ہے کہ ہمارا شیفرڈ پیچھے ہے، اس لیے وہ کوئی غلط حرکت نہیں کر رہی، وہ ادھر ادھر نہیں بھاگ رہی، وہ اپنا جہاں پہ انہیں رکھا گیا وہ وہیں پہ چر پھر رہی ہیں۔ یہاں پہ جو گڈڑیا ہے اس کی انہوں نے کس قدر خوبصورتی سے اس کی کیئر دکھائی ہے، اس نے کس انداز سے فریڈم الاؤ کر رکھی ہے، اس نے کس حساب سے انہیں ایک فری ول دے رکھی ہے، وہ گائیڈ نہیں کر رہا۔ اس نے کہا ہے نا کہ تیسری لائن میں ہی شیل فالو ہز شیپ آل دی ڈے، وہ گائیڈ نہیں کر رہا، اس نے اپنی ول امپوز نہیں کی ہوئی، بٹ کہ ہی اسٹریز بیہائنڈ دیم، ہی فالوز دیم۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے رسپانسبلٹی کو نبھا رہا ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ طاقتور نہیں۔ اگر وہ طاقتور نہ ہوتا تو پھر کیوں شیپس پیس میں ہوتی، وہ اس کے کھڑے رہنے سے کیوں مطمئن ہوتی؟ تو وہ بہت طاقتور ہے، وہ ان کا مالک ہے، وہ قبضے والا ہے، لیکن وہ اپنی طاقت کا بالکل بھی غلط استعمال نہیں کر رہا، وہ ان پہ ٹرسٹ کر رہا ہے اور انہیں فری چھوڑ رہا ہے۔ اور اس میں دیکھیں تو یہ جو لائن تھی کہ ہز ٹنگ از فلڈ ود دی پریز، تو یہ ایک ریلیجیس ڈائمینشن دیتی ہے۔ یہاں پہ پریز گاڈ کی ہو سکتی ہے، لیکن اس پویم کا ایک دوسرا پہلو دیکھیں کہ اس میں جو شیفرڈ کا ایس ہے پہلی لائن میں وہ کیپیٹل ہے،
اسی طرح شیفرڈ کا تذکرہ لاسٹ لائن میں ہے، شیفرڈ از نی، تو یہاں پہ بھی ایس کیپیٹل ہے. یہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ آپ دیکھیں تو گاڈ جہاں پہ بھی لکھا ہو اس کا جی کیپیٹل لکھا جاتا ہے. تو اگر اس کو یوں لیں کہ جو شیفرڈ ہے وہ خدا ہے، اور جو دنیا ہے، دنیا پہ انسان ہیں، یہ ساری مخلوقات ہیں، وہ بھیڑ بکریاں ہیں، یعنی وہ اس کی رعایا ہیں، اور جو نگہبان ہے وہ خدا ہے. تو آل از رائٹ ود دی ورلڈ وین گاڈ از ان ہیون، براؤننگ کی لائن، یعنی دنیا پہ سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا کیونکہ خدا جو ہے وہ آسمانوں میں بیٹھا ہے. تو دیکھیں تو خدا نے بھی اسی طرح فری ول پرووائڈ کر رکھی ہے انسان کو. وہ بالکل بھی انسان کو فوری طور پہ سزا نہیں دیتا، وہ انسان کے مطلب ہر جگہ پہ اس کی کیئر کے ساتھ اس کے پیچھے ہی رہتا ہے. یعنی جہاں پہ بھی انسان پھنس جائے اور وہ اس کو سزا دے تو وہ اس کی پکار سنتا ہے، وہ بالکل انسان کے ساتھ رہتا ہے. ہی فالوز ہز مین، ہی فالوز ہز شیپس، جس طرح بھیڑیا یہ گڈریا کر رہا ہے. تو اگر پوئم کی اس طرح سے انٹرپریٹیشن کر کے لائیں تو یہ اس طرح سے بھی پوری اترتی ہے. For he hears the lamb's innocent call and he hears the ewes tender reply. تو خداوند کریم بھی سنتا ہے جب کوئی درد مند اسے پکارتا ہے. قرآن کریم کی کسی آیت کا یوں مفہوم بنتا تھا کہ وہ کون ہے جو جب ایک درد مند اور دکھی انسان یا مصیبتوں سے گھرا ہوا انسان اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار سنتا ہے. تو خدا جو ہے وہ سن بھی رہا ہے. اور اس لائن کی انٹرپریٹیشن پھر کیا بنے گی؟ اینڈ ہز ٹنگ شیل بی فلڈ ود پریز، اور اس کی زبان جو ہے وہ حمد و ثنا سے بھری رہتی ہے، تعریف و ستائش سے بھری رہتی ہے. تو اس لائن کی جب ہم دیکھیں گے کہ شیفرڈ کو بطور گاڈ ہم لیں گے تو اس لائن کی یہ انٹرپریٹیشن بنے گی کہ جو مخلوقات ہیں اس کی تعریف سے اس کی زبان بھری رہتی ہے. یعنی جو شیفرڈ ہے اس کی تعریف اپنی لیمب اور جو اس کی ایو ہے یا جو اس کے جتنے بھی اس کے انڈر مویشی ہیں ان کی تعریف سے بھری رہتی ہے. اگر ہم شیفرڈ کو بطور انسان لیں گے تو اس پریز کا جو ریفرنس بنے گا وہ گاڈ کی طرف بنے گا. لیکن اگر ہم گاڈ کو بطور شیفرڈ لے رہے ہیں تو پھر جو پریز بنے گی وہ اپنی شیپس کی پریز کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھی پوئم ہے. آپ اس کو اگر خدا کر کے جس طرح خدا کا ہی سمجھ کے شیفرڈ سمجھ کے پڑھیں تو یہ ایک بالکل تب بھی کھری کی کھری اترتی ہے. وہ نی ہے، اسی وجہ سے وی آر ان پیس. تو یہ پوئم بس یہیں پہ ختم ہوتی ہے. نیکسٹ پوئم جو ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.